السلام علیکم کلاس 2۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ پیارے بچوں، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے اسلامیات کا سبق پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آج ہم اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں قریش کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے تمام رسول سچے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرو، نماز کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں، دشمنوں اور غلاموں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اور انہیں معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دشمن آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور اپنی سادہ زندگی سے مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ قائم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کھانا کھاتے، جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوتا اسے برا نہیں کہتے تھے اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اور کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج، ہنسمکھ اور نہایت باوقار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعائیں دیتے تھے اور ہر ایک کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کو قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے کہتے۔ سب مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو سچے دل سے مان کر ان پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ اس طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بچے، یہ ہے ہمارا آج کا سبق، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں ہے سوال جواب۔ اس کا پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجے؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ آگے آنسر لکھا ہوا ہے۔ آنسر کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے۔ کوشچن نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا بتایا؟ اس کا جواب پیچھے پیج نمبر 11 پہ ہے۔
لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے تمام رسول سچے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ یہ ہے کوسچن نمبر 2 کا آنسر۔ اب ہے کوسچن نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے۔ پھر چوتھا سوال ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کا آنسر یہاں اوپر ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو سچے دل سے مان کر ان پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب ہے نیچے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر میں نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیش پیغمبر ہیں، تو کیا آئے گا؟ آخری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیش نازل فرمایا، تو کیا نازل فرمایا؟ قرآن پاک۔ نمبر 3 ہے، ڈیش دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں، تو کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوسچن نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیش زندگی گزارتے تھے، تو کیا آئے گا؟ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈیش پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ کس پر عمل کرنے کے لیے کہا؟ قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ یہ ہے آپ کی ایکسرسائز، جس میں سے کوسچن آنسر آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں، اچھی رائٹنگ میں مارجن لائن لگا کے، اور خالی جگہ پر بک پر پیج نمبر 12 پہ کرنے ہیں، اسی طرح سے جیسے میں نے کی ہوئی ہے۔ اب پچھلے ہفتے، پیارے بچوں، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے دعا پڑھی تھی، دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا۔ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ والی دعا ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ آج کی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ہے ہماری آج کی دعا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا سمجھایا ہوا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوشش کریں ان دعاؤں کو زبانی یاد کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔